مشرق وسطی میں اس وقت تاریخ کی ایک بہت بڑی جنگ جاری ہے۔ اسرائیل اور امریکی حکام دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی بمباری سے ایران کا 70% میزائل سٹاک جو وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ 70% تباہ کر دیا، مجھے مذاقہ خیز لگتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگلے رہبر کے انتخاب میں ان کی مرضی شامل ہونی چاہیے، تو ایران میں ان کی خواہش کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ ایران کے معاملے میں وہ پتہ نہیں، وہ شاید وہ وینزویلا سمجھ رہے ہیں۔ رہبر معظم کے انتخاب کے حوالے سے اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ مجھے نہیں لگتا اس میں زیادہ وقت لگے گا، اب یہ اپنے آخری مراحل میں ہے۔ کوئی رہنما سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے مذاکرات کرتا ہے امریکہ سے، تو کیا ایرانی عوام اسے قبول کر لے گی؟ ایران میں اس وقت کوئی اس مرحلے پہ جنگ بندی کا نام سننا نہیں چاہتا۔ امریکہ کی بہت بڑی شکست ہے کہ ہرمز اسٹریٹ ایران نے اعلان کر کے بند کر دیا۔ قطر میں جو امریکن بیسز ہیں ان کو تو ایسا تباہ کیا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ وہ کھنڈروں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ مشرق وسطی میں اس وقت تاریخ کی ایک بہت بڑی جنگ جاری ہے، جو صرف اب دو ملکوں کے درمیان نہیں رہی ہے، بلکہ اس کا اثر پورے خطے میں محسوس کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اب ایران بھی اس کے خلاف میزائل داغ رہا ہے اور ڈرون سے حملے کر رہا ہے، اور خطے میں جو امریکہ کے ملٹری بیسز ہیں، جو ان کے ریڈار سسٹم ہیں، جو ان کی ایئر فورس کے جو بھی اڈے موجود ہیں، ان سب پر ایران مسلسل ڈرونز پھینک رہا ہے، میزائلز پھینک رہا ہے۔ لیکن امریکہ جب اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، مثلا رجیم چینج کرنے میں وہ ناکام رہا ہے، تو اب وہ ایران کے شہری آبادی پر بمباری کر رہا ہے، اور تہران سے لے کر اور دوسرے شہروں میں اسے کئی جگہوں پر شہریوں کو، ہسپتالوں کو اور اسکولوں کو بمباری کا نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک جو ہمیں اطلاعات ملی، کم از کم 1300 افراد جو ہیں ایران کے، وہ امریکہ اور اسرائیل کی بمباری سے شہید ہو چکے ہیں۔ بہت سارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اور دونوں طرف سے بہت سارے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ہم چلتے ہیں تہران، جہاں پہ احمد عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد عباس اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ سے تعلق رکھتے اور سینئر صحافی ہیں۔ جی احمد، اب تک تہران پر سخت بمباری ہو رہی ہے، اب تک کتنی تباہی ہوئی ہے، اور حکام شہادتوں کی تعداد کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ یہ ایک اچھا موقع ہے جس میں ہم ایران کی صورتحال آپ کے جو ناظرین ہیں ان تک پہنچا سکیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو فکر لگی ہوئی ہے ایران کے حالات کے سلسلے میں۔ تہران میں بمباری تو بہت شدید ہوئی ہے۔ آج جو صبح کا وقت تھا، یعنی سحر کا وقت تھا، ماہ رمضان چل رہا ہے، تو سحری کے لیے لوگ بیدار تھے، تو ہم نے اس وقت دیکھا، سنا، یہاں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی، اور کئی علاقوں میں تہران میں حملے ہوئے۔ ویسٹرن تہران کے علاقے میں کچھ جگہیں ہیں جہاں پر حملے ہوئے۔ اس کے علاوہ جو سینٹرل تہران ہے، پرانا تہران جس حصے کو کہتے ہیں، اس جگہ پر بھی ہم نے دیکھا کہ حملے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ملایر، اصفہان سے خبریں ہیں، وہاں پر حملے ہوئے ہیں امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے۔ تو یہ حملے تو ہوئے، اسی طرح سے کچھ اور شہروں میں بھی حملے ہوئے ہیں، اور ان حملوں میں ہم نے دیکھا کہ کافی تعداد جو ہے وہ عام جو شہری ہیں، سویلین عمارتیں ہیں، وہ نشانہ بن رہی ہیں۔ ایکچولی ہم نے بھی دیکھا، جو اعداد و شمار آئے اس کے حساب سے 3600 ایسی جگہیں، 3600 جو سویلین جگہیں ہیں، ان کو نشانہ بنایا ہے امریکہ اور اسرائیل نے۔ ہاسپٹلز کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جان بوجھ کے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 14 سے زائد ہاسپٹل ایسے ہیں جو کافی جن کو نقصان پہنچا ہے، اس پہ زیادہ شدید بمباری کی ہے امریکہ نے، اسرائیل نے۔ اسکولوں کو نہیں معلوم کیا وجہ ہے کہ اسکولوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسکولوں پہ کئی اسکول نشانہ بنے۔ ایک تو وہاں تو بڑا بھیانک المیہ ہوا، میناب کا، شہر میناب، ہرمزگان میں میناب، وہاں 165 بچیاں شہید ہو گئیں،
اور اس پہ بھی اس کی تفصیلات آ رہی ہیں. بڑا اندوہناک، بڑا دردناک منظر ہے. وہاں پر بھی 2 بار بمباری کی امریکہ نے، اسرائیل نے، اور بالکل ابتدائی پہلے ہی دن بمباری کی، پہلے دن. اور جب گائیڈڈ میزائلوں سے گائیڈڈ بم وہاں پر فائر کیے گئے تو بالکل نشانہ لگا کے اور بہت اس حساب سے، اور اس وقت مارا انہوں نے کہ جب اسکول کا ٹائم تھا، بچے اسکول میں تھے. تو بہت ہی عجیب صورتحال تھی کہ ایک اس میں ایک جیسا کہ کچھ ایک اسٹریٹجی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے اس کے تحت لوگوں کو دہلانا، لوگوں کو خوفزدہ کرنا. ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کا ارادہ تھا امریکہ اور اسرائیل کا، اور یہ اس طرح سے کر ہی رہے ہیں. اب بچوں کو قتل کرنا امریکہ اور اسرائیل کے لیے تو کوئی نئی بات تو رہ نہیں گئی. غزہ کا المیہ تو سامنے ہی ہے، جہاں کتنی بڑی تعداد 30,000 کے قریب بچوں کو اس طرح سے مار دیا. تو یہ وہی سلسلہ ہے جو جاری ہے. اور ہمیں ایک چیز یہ نظر آئی کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں کہ درندگی اور بے رحمی، سفاکیت بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہے. اور وہ تسلسل وہ غزہ وار کا ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ہے اس طرح سے جو نظر آ رہا ہے. کیا تہران سمیت ایران کے دیگر شہروں میں ایمرجنسی سروسز اور ہسپتال وغیرہ فعال ہیں؟ اب تک تو سب تسلیم کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ہسپتالوں اور اسکولوں پر بھی بمباری کی ہے، تو کیا ہسپتال چل رہے ہیں وہاں پہ؟ جہاں تک سروسز کی بات ہے، دیکھیے شہر میں جو سروسز شہریوں کو درکار ہوتی ہیں وہ سروسز بحال ہیں. یعنی اگر آپ شہر میں نکل جائیے تو اب جو بھی صورتحال ہے، ایران کے عوام چونکہ جنگ اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، جنگ کے حالات 8 سال جو جنگ چلی تھی 80s میں، اس کی وجہ سے ہے یا جو بھی وجہ ہو، لیکن ان کو جنگ کے حالات میں کیسے جو ہے وہ زندگی کو رواں دواں رکھنا ہے، یہ اس سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے. پینک نہیں ہوتے. ہم نے اس وقت دیکھا، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے، یعنی آدھے گھنٹے پہلے، ہم ایک اسکوائر پر تھے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ پھر وہاں پہ جمع ہوئے تھے، اور اسلامک ریپبلک جو سسٹم ہے اس کی حمایت میں پورے ایران میں یعنی اب کی انہوں نے اس طرح کا پیٹرن رکھا ہے. جیسے تہران میں جو بڑے جلوس ہوتے ہیں، کافی بڑے جو نکلتے ہیں، تو ایک انقلاب روڈ اور آزادی روڈ ہے. ایک روڈ ہے ایکچولی، وہ وہاں کا امام حسین اسکوائر سے لے کے آزادی اسکوائر تک کا ایک کافی لمبا ایک روڈ ہے، مطلب 12-13 کلومیٹر کا روڈ ہے. اس کا کافی بڑا حصہ اس کا انقلاب روڈ نام ہے. اس کے بعد پھر آگے کا جو حصہ ہے اس کو آزادی روڈ کہتے ہیں. تو زیادہ تر جو جلوس نکلتے ہیں، جیسے انقلاب کی سالگرہ کا جلوس ہے یا اور جو جلوس ہے، تو اس روڈ پہ نکلتے ہیں. اور اس میں یہ روڈ جو ہے وہ ایسٹ ویسٹ روڈ ہے. پھر نارتھ سے آ کے روڈ اس میں ملے ہیں اور ساؤتھ سے آ کے روڈ ملے ہیں. تو ان روڈز پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجمع ہوتا ہے اور اس طرح سے جلوس کی شکل میں وہاں پہ ہمیں لوگ نظر آتے ہیں. لیکن اس بار کا پیٹرن یہ ہے کہ پورے شہر میں اور شہر کے ہر بڑے اسکوائر پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی بڑے پیمانے پہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں ان جنگ کے بھی حالات میں. تو لوگ بھی پینک نہیں ہیں، ڈرے ہوئے نہیں ہیں، اور پوری اس سے لگے ہوئے مستعدی کے ساتھ کہ ہم باہر نکل رہے ہیں آرمڈ فورسز کے سپورٹ میں، اسلامک جو سسٹم ہے اس کے سپورٹ میں. چونکہ امریکہ کا اسرائیل کا ایک منصوبہ یہ تھا کہ وہ حملہ کریں گے اور یہاں پر ایک ریبیلین جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب اسلامک یہاں پر تختہ پلٹ ہو جائے گا. تو وہ ایک دوسرا ہی ماحول ہے، ایک الگ ہی طرح کا ماحول ہے پورا. یعنی ایران میں پبلک پوری طرح سے اگر آپ دیکھیے تو سارے شہروں میں اسی طرح سے، جو باقی تو تصویریں دیکھتے ہیں لیکن تہران کو تو ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. تو سروسز جو ہیں وہ بحال ہیں، ہاسپٹلز جو ہیں بے شک ان کو الرٹ کیا گیا ہے کہ ہنگامی صورتحال کے لیے آمادہ رہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسی صورتحال کہیں کسی ادارے میں نظر نہیں آتی کہ جہاں پر مطلب جو سروسز روکی گئی ہوں. سروسز جو ہے وہ سبھی کو مل رہی ہیں پوری طرح سے. بازار جو ہے وہ کھل رہے ہیں اور لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں لے رہے ہیں. اور یہاں پر جو گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈیز وغیرہ جو دی جاتی ہیں شہریوں کو، وہ ان کے کارڈ میں اس کا وہ کریڈٹ جو رہتا ہے وہ آ جاتا ہے، چارج ہو جاتا ہے کہ لوگ جا کے خرید لیں. میں نے دیکھا اس کا اعلان ہو رہا تھا کہ جن کا نیشنل کوڈ آخر میں جیسے وہ 1, 3 اور 7 ہے وہ لوگ اس ہفتے لے لیں، باقی لوگ جو ہیں وہ جن کا 2, 4 اور 6 ہے وہ اگلے ہفتے میں لے لیں، اس طرح سے کہ تاکہ بھیڑ نہ لگنے پائے.
باقی جو آپ ضروری چیزوں کی کھانے پینے کی اشیاء، جو اشیاء خورد و نوش ہیں، باقی اور ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ اس میں کہیں کوئی، یا جو ہے پیٹرول ہے، گیس ہے، اس سب کی سپلائی میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، تو کوئی اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے کسی بھی شہری کو۔ احمد عباس، اسرائیل اور امریکی حکام دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی بمباری سے ایران کا 70% میزائل سٹاک جو وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ کیا ایران مزید میزائل اور ڈرونز فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ جو دعویٰ ہے کہ انہوں نے 70% تباہ کر دیا، مجھے مذاقہ خیز لگتا ہے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، کیا کرتے ہیں، ایک چیز یہ اس طرح کا دعویٰ کر دیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ تاکہ یہ لگے کہ ہاں ہم جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، کچھ جیت گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اسٹریٹجی ہے۔ ایران جو جوابی حملے کر رہا ہے ایگریشن کے جواب میں، اس میں ایک اسٹریٹجی ہے۔ شروع کے دنوں میں ایران نے پہلے میزائل فائر کیے اور ڈرونز فائر کیے، زیادہ 600 بیلسٹک اور کروز میزائل انہوں نے فائر کیے، اور 2000 سے زائد جو ہے وہ ڈرونز فائر کیے گئے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا انٹرسیپٹر جو ان کو روکنے کے لیے فائر کیے جاتے ہیں، ان کو خالی کرنا، وہ خالی ہو جائیں۔ تو ان کو روکنے کے لیے جب یہ خالی ہو گئے اور یا بہت کم ہو گئے، اب یہ ایران نے اس کے بعد جو وہ بڑے بیلسٹک میزائل ہیں، زیادہ جن کا وار ہیڈ وزنی ہے، 1 ٹن یا 1.5 ٹن یا یہاں تک کہ 2 ٹن کا میزائل ابھی ایران نے استعمال نہیں کیا، 2 ٹن وار ہیڈ کا، لیکن 1 ٹن اور 1.5 ٹن کی خبریں آ رہی ہیں، جیسے خرم شہر 4 اس کا جو استعمال کیا، بلکہ جس میں وہ ملٹیپل وار ہیڈ رہتے ہیں، اس کی تصویریں بھی وائرل ہوئیں، جو قریب 80 وار ہیڈ اس کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کے قریب جب وہ پہنچتا ہے تو 80 وار ہیڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کو کوئی روک نہیں پا رہا ہے۔ تو یہ اصل میں اسٹریٹجی ایران کی تھی کہ اس کو پہلے انٹرسیپٹر جو میزائل ہیں اور ایئر ڈیفنس میں جو یوز ہوتے ہیں، یہ تھاڈ میں، پیٹریٹ میں اور ایرو 3 اور اس طرح کے جو سسٹم امریکہ نے اور اسرائیل نے لگا رکھے ہیں اپنے ہاں، اور اس کے علاوہ ان عرب کنٹریز میں جو خلیج فارس کے قریب ہیں یا جو جارڈن ہے، وہاں پر جو انہوں نے لگائے ہوئے تھے، تو ایک تو وہ خالی ہوئے، انٹرسیپٹر خالی ہوئے۔ دوسرا ایران نے یہ کیا ہے کہ جتنے جو راڈار سسٹم جہاں جہاں پر انسٹال کر رکھے تھے امریکہ نے، اسرائیل نے، ان کو خاص طور پہ نشانہ بنایا ہے۔ جیسے جارڈن کا جو موفقت سلطی ایئرپورٹ ہے، وہ ایک طرح سے ایئر بیس ہے، اس پر امریکہ نے اپنا تھاڈ سسٹم لگایا تھا، تو اس پہ راڈار کو ایران نے ہٹ کیا۔ قطر کی العدید جو بیس ہے، وہاں پر ایک لانگ رینج کا 5000 کلومیٹر کی رینج کا ایک راڈار تھا امریکہ کا، اس کو ایران نے نشانہ بنایا۔ تو خاص طور پہ راڈار کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایکچولی 7 اہم سائٹیں تھیں راڈار کی، جن کو امریکہ نے اور اسرائیل نے لگا رکھا تھا، اور لمبے، ان کو بہت جلدی پتہ چل جاتا تھا، اگر ایران سے یا کہیں سے میزائل فائر ہوا تو ان کو جلدی اس کی اطلاع ہو جاتی تھی، اور وہ خبر کر دیتے تھے کہ پھر لوگ سائرن بج جاتے تھے، لوگ جلدی اپنے ہاں چلے جاتے تھے پناہ گاہوں میں اسرائیل میں۔ انہوں نے یہ جو راڈار سائٹیں تھیں ان کو خاص طور پہ نشانہ بنایا، بحرین میں، کویت میں، امارات میں، قطر میں اور جارڈن میں۔ اس کے نتیجے میں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل اب ڈرون کا استعمال، انہوں نے ڈرون، وہ اسپائی ڈرون، یہ ہرمس اور MQ-9 اس طرح کے ڈرون، اس کا استعمال وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں، چونکہ بہت ساری جگہوں پر نظر نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ یہ اس کی اس میں ڈرون ایران نے مارے بہت قریب، جو اس کی فوج کی طرف سے بیان ابھی آیا ہے، اس کے مطابق 70 سے زائد ڈرونز جو ہیں وہ مارے گئے۔ ہرمس اور یہ MQ-9 ڈرون آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک کافی مہنگے ڈرون ہوتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ان کا کوئی ذخیرہ بہت بڑا ہو، ذخیرہ بھی ان کا دھیرے دھیرے اس پر بھی ایک پریشر بن رہا ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد، یعنی جہاں ڈرونز مارے اور راڈار کو نشانہ بنایا اور انٹرسیپٹر میزائلوں کے ذخیرے کو کوشش کی کہ اس پہ وہ پریشر زیادہ بنے، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ یوز ہو جائے، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو میزائل فائر کر رہا ہے، اگر آپ غور کیجئے تصویروں پہ، تو انٹرسیپٹر اسرائیل کی طرف سے کم فائر کیے جا رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے۔
اس کی وجہ جو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس خود بھی انٹرسیپٹر اب کم ہو گئے ہیں، تو اب ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی نہیں، اب اس جگہ کو نہیں بچائیں گے، ہماری یہ والی جو بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہے، اس کو بچانے کے لیے ہم جو ہے وہ انٹرسیپٹر یوز کریں، باقی کو ہم کتنا روکیں گے، نہیں روک پائیں گے۔ ایران کی طرف سے جو اسٹریٹجک میزائلز ہیں وہ اب استعمال ہو رہے ہیں، ہم کو یہ نظر آ رہا ہے، جن کا زیادہ بڑا اثر ہے، جو زیادہ بڑے پیمانے پر اپنے ٹارگٹ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو دعویٰ ہے کہ 70%، ہمیں اس میں صداقت نہیں نظر آتی، یہ غلط ہے۔ اور ایران نے ایکچولی اس کو جو 12 روزہ جنگ جون 2025 میں ہوئی، اس کے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران نے ذخیرہ اچھا خاصا پھیلا دیا۔ اور دوسرا ایک چیز یہ کی ہے کہ انہوں نے لانچر کے سلسلے میں بہت کام کیا ہے، کہ یہ نہ ہو کہ وہ ایک وہیکل آ رہا ہے اور میزائل کو لے کے جا رہا ہے ایک جگہ پہ، پوزیشن وہ لے رہا ہے، پھر فائر ہو رہا ہے کہ امریکہ آ کے اس لانچر کو مار دے۔ پچھلی جنگ میں یہ ہوا تھا، امریکہ اور اسرائیل نے ہٹ کیا تھا۔ اس بار انہوں نے لانچر کی نوعیت بالکل بدل دی، وہ اپنی بیس کے آس پاس ہی نکل کے، اور بہت بڑا اس میں کوئی وہیکل بھی نہیں لگتا، بلکہ وہ ایک الگ ہی انداز سے فائر کرتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو وہ آرام سے فائر ہو رہے ہیں اور ہر علاقے سے فائر ہو رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے اپنا فتح میزائل یوز کیا، اس کے علاوہ خرم شہر 4 اور خیبر، یہ تینوں بڑے میزائل ہیں، زیادہ بڑے وار ہیڈ والے ہیں، یہ ایران نے فائر کیے اور جا کے وہ اپنے ٹارگٹ پہ لگے۔ اگر اب غور کریں تو اب انٹرسیپٹرز کی تعداد کافی کم ہو گئی ہے۔ تو ایران کا میزائل کا ذخیرہ، ڈرون کا ذخیرہ، ایران کے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ ڈرون جو ہے ایران بنا رہا ہے وہ کافی بڑے، میں نے ایک رپورٹ ایک جگہ دیکھی تھی، اس کے مطابق ایران جو ہے ڈرونز، جو ایران کے پاس جو صلاحیت ہے بنانے کی، وہ روزانہ 250 سے 400 ڈرون تیار کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایران نے اب تک کتنے استعمال کیے ہیں؟ اب تک 2000 سے زائد ڈرونز استعمال کیے ہیں۔ تو ایران کے پاس وہ تعداد بہت کافی ہے، اس کا ذخیرہ کافی زیادہ، مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی صداقت ہوگی۔ ایرانی پاسداران انقلاب اور افواج جو ہیں ان کی، وہ اگلی حکمت عملی کیا اختیار کریں گے؟ امریکہ اور اسرائیلی جو ہیں جیٹس، جو ہیں فائٹر جیٹس جو ہیں، وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز اور جو ایران کی جو پولیس ہے اور پاسداران ہیں ان کے دفاتر کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس سے کہیں ایران کا پورا سسٹم بکھر تو نہیں جائے گا؟ سپاہی پاسداران اور فوج نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایئر اسٹرائک امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے بڑے پیمانے پر ہو سکتی ہے اور وہ ہو بھی رہی ہے، انہوں نے تیاری کچھ اس طرح کی ہوئی ہے کہ اگر وہ عمارتیں، جو پولیس اسٹیشنز کو خاص طور پر ہم نے دیکھا امریکہ اور اسرائیل اس بار نشانہ بنا رہے ہیں، اور ان کو اپنا یہ ایک اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجی ان کی یہ ہے کہ اس طرح کو، ان جگہوں کو ہم ہٹ کریں گے تو جو حکومت کے مخالفین ہیں وہ باہر آ جائیں اور قبضہ کر لیں اور ان کے لیے زمینی فوج کا رول ادا کر دیں۔ لیکن ہم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ مار تو رہے ہیں اور لوگ بھی اس میں مارے گئے ہیں۔ دیکھیے اب جو شہیدوں کی تعداد 1400 کے قریب پہنچ رہی ہے، تو یہ تو ہوا ہے، لیکن یہ کہ شہر کے نظم و نسق میں، سیکیورٹی کے جو افراد تعینات ہوتے ہیں جگہوں پر، الگ الگ جگہوں پر، ان میں کہیں سے ہمیں کوئی خلل نظر نہیں آتا، کوئی کمزوری، کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ اب چونکہ جنگ کی صورتحال بنی ہے تو کئی جگہوں پر چیکنگ وغیرہ لگی رہتی ہے سڑکوں پر، کہ آپ گاڑی سے جا رہے ہیں تو پھر ایک لائن میں گزریے، اگر جیسے 3 لین روڈ ہے تو 2 لین کسی ایک جگہ پہ خاص پوائنٹ پہ 2 لین بند کر دیتے ہیں، ایک لین سے آپ نکالتے ہیں۔ اگر ان کو کسی گاڑی پہ شک ہوتا ہے تو رکا لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اس کے بعد جانے دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو پوری طرح سے شہر سنبھالا ہوا ہے، تو شہر کو تو چھوڑ دیجئے، بلکہ ہم تو خاص طور پر رپورٹیں لے رہے ہیں جو سرحدی علاقے ہیں، تو سرحدی علاقوں پر ان کی بلکہ اور زیادہ وہ توجہ ہے اور زیادہ وہ الرٹ ہیں، اس لیے کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایک منصوبہ یہ تھا کہ ایران کے اندر ان لوگوں کو داخل کیا جائے جو علیحدگی پسند مسلح تنظیمیں ہیں، علیحدگی پسندی کی جن کی تحریک ہے، ان کو یوز کرنا چاہ رہے تھے امریکہ اور اسرائیل۔ تو ان کو پوری طرح سے ایران نے بلکہ ان پہ حملے کیے ہیں عراق کے کردستان کے علاقے کے اندر جو ان کے ٹھکانے تھے، اور اس کے ساتھ کردستان کی گورنمنٹ کو، جو وہاں کی مقامی آٹونومس ٹائپ کی جو گورنمنٹ ہے، اس سے کہا ہے کہ بھئی آپ ان کو کنٹرول کریں، اور ورنہ ہم ان پہ حملے تو کر ہی رہے ہیں، ان کو کسی بھی طرح۔ اچھا، انہوں نے بھی یہی کہا ہے، وہاں پر جو عراقی کرد ہیں ان کے کچھ رہنماؤں کے بیان ہے کہ بھئی ہم ان کا ہتھیار نہیں بننے والے ہیں،
کہ ہمیں امریکہ کی یوز کر لے اور اسرائیل کی یوز کر لے، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. یہ بیان اس طرح کیا ہے. ایکچولی عراقی کردوں کا ایک پورشن ایسا ہے جس کے ایران سے بہت اچھے تعلقات ہیں. ایران کے تعلقات عراقی کردوں سے ٹھیک ہیں. ایک حصہ ان میں لیکن ایسا جو جلال طالبانی کا جو گروپ ہے اس سے ایران کے بہت ہی زیادہ قریبی تعلقات ہیں. تو اس طرح کی صورتحال ہے کہ ساری یہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ عمارتوں پر حملے ہونے کے باوجود وہ پوری طرح سے موجود ہیں، پوری طاقت سے موجود ہیں. ہم یہی جو دیکھتے ہیں جو جلوس نکلتے ہیں، جلوسوں کی یعنی جو روزانہ رات میں شام کے 7:30 بجے سے لوگ نکلتے ہیں مسجدوں سے اور جا کے ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، ہر محلے ہر وہ علاقے میں وہاں ایک جمع ہوتے ہیں. ایک 15-20 منٹ کا پھر وہ پروگرام رہتا ہے، یعنی جمع ہونے کے بعد ٹوٹل پروگرام قریب 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کا ہے. لیکن وہاں پر چوراہے پہ پہنچنے کے بعد وہ ایک 15-20 منٹ رہیں گے، کچھ ترانے پڑھیں گے، کچھ نعرے لگائیں گے، ایک کوئی چھوٹی سی تقریر ہوگی 10 منٹ کی 12 منٹ کی. اس کے بعد پھر لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. تو فیملیز ہوتی ہیں اس میں، عورتیں، مرد، بچے. تو ان کی حفاظت کے لیے بھی لوگ لگتے ہیں، چونکہ جہاں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں ظاہر ان کی حفاظت کے لیے چند لوگ چاہیں. تو ہم نے وہاں بھی دیکھتا ہے کہ جو سیکیورٹی والے لوگ رہتے ہیں وہ موجود رہتے ہیں اور پورا نظم وہاں قائم رکھنے کے لیے. تو کسی طرح کی ہمیں کوئی وہ کمی اس میں نظر نہیں آ رہی. وہ پوری طرح سے شہر منظم ہے، سارے ادارے اپنا کام آرام سے کر رہے ہیں، بلکہ اور زیادہ ڈیوٹی میرے خیال سے بڑھ گئی اس طرح کے حالات کی وجہ سے، تو وہ انجام پا رہی ہے. خلیجی ریاستوں اور اردن میں نصب سسٹم جو ہے ان کے ایئر ڈیفنس کے، اس میں تھاڈ سب سے اچھا ہے. اعلیٰ ترین امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم جاتا ہے. تو اس کے تھاڈ کے سے جو منسلک جڑے ہوئے ریڈارز ہیں، اور العدید، بحرین، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں جو موجود اہم ریڈارز جو ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں. اس سے ایرانی میزائلوں کو اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے میں کتنا فائدہ پہنچا ہے؟ یہ تھاڈ کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ میں نے جیسا کہ پہلے ابھی عرض کیا، اس کے بعد ایران کے لیے یہی ہوا. ایران نے دراصل اپنا جو اسٹریٹجک اپنا ویپن ہے، یعنی بڑے جو میزائل ہیں ان کو اسی مرحلے کے لیے روک رکھا تھا. جو ایکسپرٹس ہیں وہ شروع سے یہ بات کر رہے تھے جب پہلے مرحلے میں حملے کیے ایران نے، اور اس کے لیے جو میزائل ایران استعمال کر رہا تھا اس کو ہی دیکھتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا، جو ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا پہلا مرحلہ چل رہا ہے اور اس میں اسٹریٹجک میزائل نہیں فائر کیے جائیں گے. اس میں انٹرسیپٹرز کو خالی کیا جائے گا، جو دشمن کے انٹرسیپٹرز ہیں ان کا ذخیرہ کوشش ہوگی اس پہ زیادہ سے زیادہ پریشر آئے وہ کم ہو جائے. دوسرے راڈارز کو، جتنے بھی راڈار اور یہ انسٹال کیے ہیں امریکہ نے، اسرائیل نے، ان کو نشانہ بنانا ہے، ان کو ختم کرنا ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل راستہ جیسے صاف ہو گیا ہے، یعنی بیچ میں جیسے کوئی رکاوٹ کہیں، ورنہ تو اردن میں ہی اچھا خاصا اردن کے آسمان میں وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرام سے ابھی ایک کلسٹر ٹائپ کا ایک میزائل ایران نے فائر کیا، ملٹی وار ہیڈز والا. تو وہ اس نے جا کے اپنے نشانے کو ہٹ کیا. اور آپ ان کو غور کیجئے تو ان کو روکنے کی کوئی بہت زیادہ کوشش نہ ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ نہ ہو بھی سکتی ہے، چونکہ اتنی بڑی تعداد میں وہ پیٹریٹ میزائل فائر کرنا اور تھاڈ فائر کرنا. تھاڈ آپ جانتے ہیں، تھاڈ کی بیٹریز کے بارے میں اگر آپ غور کیجئے، مجھے لگتا ہے ساری دنیا میں 12-14 کے آس پاس، مجھے ایگزیکٹ نہیں، لیکن ایسے ہی ہے، بہت زیادہ ہے نہیں. اور ان میں جو میزائل یوز ہوتے ہیں، وہ میزائل اگر آپ دیکھیے جو انٹرنیشنل اس پہ جو میڈیا پہ جو چیزیں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ سال بھر میں جو پروڈکشن ہے ان میزائلوں کا وہ 100 کے آس پاس ہے. تو وہ اتنے زیادہ ہے نہیں اور کہ اس کو روک پائیں. ایران نے اب تک 600 میزائل فائر کیے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے کافی یہ یوز ہوئے ہیں. تو ان پہ ایک اچھا خاصا پریشر ابھی سے ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں اس کی کمی، بلکہ آپ کو محسوس ہوگا کہ اسرائیل نے بھی راشننگ کر رکھی ہے کہ ہمیں یہاں یوز کرنا ہے، یہاں نہیں یوز کرنا ہے، بھلے سے آ کے میزائل لگ جائے. تو اب یہ صورتحال ہے. تو ایران اپنے جو ٹارگیٹس ہیں ان کو بہت آسانی سے ہٹ کر پا رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بڑی شکست ہے اس میں اسرائیل کی، اور اسرائیل کی کوئی بہت اس میں اوقات نہیں، خیر امریکہ کی بہت بڑی شکست ہے کہ ہرمز اسٹریٹ ایران نے اعلان کر کے بند کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہم اسے کھلوا لیں گے اور ہم اسکورٹ کریں گے، اور وہ کھلوانے کوئی ایک شپ بھی وہ پار نہیں کرا پائے. یہ بڑی کامیابی ہے. ایکچولی جو ابراہم لنکن ایئرکرافٹ کیریئر ہے وہ ایران کے قریب آیا تھا. ایران کا جو ٹیریٹوریل واٹر ہے اس سے قریب 340 کلومیٹر کے فاصلے تک آیا تھا. اس کے بعد ایران نے اس پہ اٹیک کیا اور اب وہ 1000 کلومیٹر سے دور جا کے کھڑا ہے ایران کے سرحد سے، آبی سرحد سے. تو یہ صورتحال ہے.
کہ ایران نے اس طرح کی اسٹریٹجی رکھی، اس پورے ریجن میں ایران نے اپنے حملے کے لیے راستہ پوری طرح سے یہ نظر آ رہا ہے کہ صاف کر لیا ہے۔ ایکچولی کویت میں، بحرین میں، قطر میں جو امریکن بیسز ہیں ان کو تو ایسا تباہ کیا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ وہ بالکل کوئی بالکل اجڑا ہوا جیسے کوئی کھنڈروں میں تبدیل کر دیا ہے ان بیسز کو ایران نے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایرانی قیادت پر ہر سطح پر صفایا کر دیں گے، ان کے یعنی رہبر سے لے کر نچلے کمانڈرز کو بھی صفایا کر دیں گے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگلے رہبر کے انتخاب میں ان کی مرضی شامل ہونی چاہیے۔ تو ایران میں ان کی خواہش کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو بیان ہے کہ وہ لیڈرشپ ختم کر دیں گے اور نئے رہبر کے انتخاب میں ان کی بھی ایک سے ہوگی، اس پہ تو میں نے دیکھا ان کو اتنا لعن طعن لوگ کہہ رہے ہیں، اور ان کا احمق اور بیوقوف اور گھٹیا انسان اس طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیے ٹرمپ تو انتہائی، ایک تو یہ کہ پتہ نہیں کس دنیا میں ٹرمپ رہتے ہیں، جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں یا واقعی وہ اتنے نادان انسان ہیں کہ جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ایران کے ایک پولیس افسر کے انتخاب میں پوری امریکن گورنمنٹ اگر کوشش کر لے کہ اس کی بھی کوئی مرضی ملحوظ رکھی جائے تو وہ ناکام رہے گی ایران کے معاملے میں۔ ایران نے تو یہ چیز اسی وقت 47 سال پہلے جب انقلاب آیا اسی وقت یہ ساری چیزیں، مجھے لگ رہا ہے یہ ٹرمپ نے شاید اس دور کی کتابیں، خیر وہ کتاب پڑھنے کے تو عادی ہیں نہیں، یا قصے سن لیے ہوں گے کہ جب ایک زمانہ تھا جب یہاں ایران میں اس طرح کی جو تقرریاں ہوتی تھیں وہ امریکہ کی مرضی سے ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک زمانہ تو ایسا آیا تھا کہ جو انقلاب سے پہلے کے میں ایک وہ دیکھ رہا تھا، ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا، یہ صورتحال تھی کہ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ کسی نے مشورہ دیا تھا کہ جو یہاں کی کابینہ مطلب جو بھی چند افراد اس وقت تھے جو ویسے تو کنگ کا حکم چلتا تھا، لیکن جو وزراء تھے ان میں اس کا ایک ممبر جو ہے وہ اسرائیلی سفیر بھی اس کا ایک ممبر ہو، اس طرح کی مطلب ایسا سوچا جاتا تھا۔ تو ٹرمپ کو لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں شاید اسی خواب و خیال میں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کوئی صحیح دماغ آدمی جو اس طرح کی بات کرے گا کہ وہ، اور ایران کے معاملے میں وہ پتہ نہیں، وہ شاید وہ وینزویلا سمجھ رہے ہیں یا کیا سمجھ رہے ہیں، لیکن بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ سے خیر بعید بھی نہیں اس طرح کے بیان دینا، اور مطلب بے سر پیر کی باتیں کرنا، ایسی کی باتیں کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ رہبر معظم کے انتخاب کے حوالے سے اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ رہبر معظم کے انتخاب کا دیکھیے یہاں پر آئینی ایک میکینزم موجود ہے، وہ یہ ہے کہ آئین میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اگر رہبر انقلاب کے لیے کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو 3 رکنی کمیٹی فوری طور پر وہ ذمہ داری سنبھال لے گی، رہبر انقلاب کے جو فرائض منصبی ہیں وہ سنبھال لیں گے۔ وہ 3 رکنی کمیٹی میں ایک صدر ہوں گے اور اس کے علاوہ جوڈیشری کے چیف ہوں گے، اور ایک شورائے نگہبان جو نگراں کونسل ہے آئین کی، وہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ آئینی کورٹ کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے جو ممبران ہیں ان میں سے ایک ممبر وہ بھی شامل ہوگا، تو یہ 3 رکنی کمیٹی بنے گی، فوری طور پر وہ رہبر انقلاب کے جو فرائض منصبی وہ سنبھال لے گی، یہاں تک کہ اگلا رہبر انقلاب منتخب کیا جائے۔ جو ماہرین اسمبلی ہے، ماہرین کی اسمبلی آف ایکسپرٹس، وہ اس کی میٹنگز چل رہی ہیں۔ ایکچولی اس کی جو بلڈنگیں تھیں اس اسمبلی کی، اس کو امریکہ اور اسرائیل نے اس پہ حملہ کیا ہے، لیکن ان کی میٹنگز وہاں پر نہیں بلکہ الگ انداز سے چل رہی ہیں، ورچوئل میٹنگز ہیں۔ اور وہ اب تک یہ تھا جو صورتحال، یعنی آخری جو خبریں آئی تھی، مطلب باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا تھا، لیکن جو اس اسمبلی سے جو قریب لوگ تھے وہ اپنے طور پر جو باتیں کر رہے تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے، یہ اندیا ملتا ہے کہ اسمبلی نئے رہبر انقلاب کے انتخاب پر پہنچ چکی ہے، یعنی جس فرد کو منتخب کیا جانا ہے اس تک وہ پہنچ چکے ہیں۔ اعلان ابھی نہیں کیا گیا ہے، اعلان وقت پر کیا جائے گا اپنا، تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ بہت
وقت لگے گا، چونکہ جو دوسرے عہدیداران ہیں سینئر کافی، جس جواد لاریجانی صاحب جو ایران کے ایک سینئر عہدیدار ہیں، ان کا بھی میں نے دیکھا ایک پروگرام میں وہ بول رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو طول نہیں دینا چاہیے اور جلد سے جلد اس کا اعلان کرنا چاہیے. تو مجھے نہیں لگتا اس میں زیادہ وقت لگے گا، اب یہ اپنے آخری مراحل میں ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ کئی ممالک نے مذاکرات اور جنگ بندی یعنی سیز فائر کے لیے رابطہ کیا ہے، تو انہوں نے اس پر کیا جواب دیا؟ آپ کوئی تفصیل بتا سکتے ہیں ہمیں؟ دیکھیے، جنگ بندی کے سلسلے میں صورتحال یہ ہے کہ ایران میں اس وقت کوئی اس مرحلے پہ جنگ بندی کا نام سننا نہیں چاہتا. یعنی عوام میں اتنا شدید غم و غصہ ہے، اتنا شدید انتقام کا جذبہ اس وقت ہے، چونکہ رہبر انقلاب کو جس طرح سے شہید کیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے، پوری فیملی کے، یعنی فیملی کے، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹی، ان کے داماد، ان کی نواسی 14 مہینے کی، 15 مہینے کی، نواسا 4 سال 5 سال کا، ان کے گھر پہ اٹیک کیا. ان کے گھر اور آفس کا وہ آس پاس وہ جگہ تھی، اس پر اٹیک کیا اور جس طرح سے شہید کیا ہے، تو اس پہ تو بہت ہی شدید غم و غصہ ہے عوام میں. تو مجھے نہیں لگتا اس مرحلے پہ کوئی سیز فائر کی بات کرے گا، کوئی مان جائے گا ایران اتنی آسانی سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران کوئی نہ کوئی سزا دینا چاہ رہا ہے، اور سزا کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے، حالانکہ بڑا ہدف ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ اس علاقے سے امریکہ کو بے دخل کرنا. یہ ایران کے کہیں نہ کہیں پلان میں مد نظر یہ چیز ضرور ہے کہ ان ملکوں کو، یعنی جن ممالک نے امریکہ کو اپنی بیسز دے رکھی تھیں اور یہ سوچا تھا کہ امریکہ ان کی حفاظت کرے گا، ان کو یہ کہیں نہ کہیں سے اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنی خطرناک یہ پالیسی اور کتنا خطرناک یہ فیصلہ ہے. اس سے پورا علاقہ، امریکہ اور اسرائیل کی جو سرگرمیاں وہ پورے علاقے کو آگ میں جھونک دیں گی. تو وہ ایک بار نظر ثانی اس پہ کریں، امریکہ کم از کم یہاں سے بے دخل ہو. مجھے لگتا ہے اس طرف بات آگے جا رہی، لوگ اس طرح کی بات، حالانکہ ایک بڑا ہدف ہے، امریکہ آسانی سے اس علاقے کو چھوڑنے والا نہیں ہے، لیکن ایرانی بھی آسانی سے مجھے پیچھے ہٹتے نظر نہیں آ رہے ہیں. کم از کم عوام کا جو جذبہ ہے اس کو، اگر اس وقت کوئی سیز فائر کی بات کرے گا، بہت ہی شدید رد عمل اس کے خلاف آئے گا ایران میں اس مرحلے پہ، جب تک کہ ایک ٹھیک ٹھاک سزا اسرائیل کو اور امریکہ کو نہیں مل جاتی ہے. اچھا، جس طرح ایرانی عوام اپنی انقلاب کے ساتھ جوش و جذبے اور ایک غیظ و غضب کے جذبات کے ساتھ کھڑی ہے اور سڑکوں پر نکل آئی ہوئی ہے اور انتقام 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 کے نعرے لگا رہی ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی رہنما سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے مذاکرات کرتا ہے امریکہ سے، تو کیا ایرانی عوام اسے قبول کر لے گی؟ جی، میں نے جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا، نہیں، اس وقت عوام قبول نہیں کریں گے، اور جو عہدیداران ہیں، ظاہر منتخب عہدیداران ہیں، عوام کے نمائندے ہیں، وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ عوام کے جذبات سے بالکل الگ ہٹ کے سوچ پائیں گے، اس لیے کہ ان کے بھی جذبات بہرحال یہی ہیں. رہبر انقلاب کے سلسلے میں ان کی جو شخصیت ہے، ان سے جو لگاؤ ہے عوام کو، اور اس کے علاوہ عہدیداران کو ایک الگ طرح کا ہے. وہ چونکہ خالی ایک پولیٹیکل فیگر تو تھے نہیں، وہ ایک مذہبی رہنما بھی تھے، اور اس کے علاوہ خود ان کا جو برتاؤ تھا لوگوں کے ساتھ، قوم کے ساتھ، آپ اس سے یہ اندازہ کر لیجئے کہ ان کے سلسلے میں جو تاثرات آپ کو پاکستان میں نظر آ رہے ہیں، جو تاثرات آپ کو ہندوستان میں نظر آ رہے ہیں، جو تاثرات عرب ممالک میں نظر آ رہے ہیں، عرب ملکوں کا آپ دیکھ لیجئے کیا تاثرات ہیں، یا آپ انگلینڈ میں اگر دیکھیے، آپ کو مجھے لگتا ہے وہاں بھی نظر آئیں گے. اس طرح سے مختلف ملکوں میں، تو جس طرح سے لوگ جذباتی طور پر ان سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگوں میں بہت ہی شدید غم و غصہ ہے. تو ایسے میں اس مرحلے پہ سیز فائر کی بات کرنا، وہ بھی تب جب ایران اس وقت، اگر دیکھا جائے تو ایران اس وقت کافی اچھی پوزیشن میں ہے. بے شک ایران پہ حملے ہو رہے ہیں، ایران کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے، لیکن ایران میں یہ ایک ذہنیت بالکل عام ہے کہ ہم ایک اچھی پوزیشن میں ہیں، ایسی پوزیشن میں ہم کہ اسرائیل کو اور امریکہ کو ایک سزا ہم دے سکتے ہیں. تو ہمیں اس وقت پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اس وقت یہ جذبہ یہاں پر پایا جاتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اگر سیز فائر کی بات کرتا ہے تو عوام اسے قبول کریں گے، بلکہ مجھے نہیں لگتا کوئی بھی اس طرح سے سیز فائر کی بات اس مرحلے پہ کرے گا.
شکریہ احمد عباس تہران سے. یہ تھے صحافی احمد عباس جو کہ اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ سے وابستہ ایک سینئر صحافی ہیں. احمد عباس ہمیں تہران اور ایران کی جو صورتحال تھی آج کی اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ہم کوشش کریں گے کہ مزید رابطے جاری رکھیں اسی طرح تاکہ میں اپنے سننے والوں کو زیادہ بہتر طریقے سے آگاہ کر سکوں. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.